یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سلم کے معنی ہے اسلام۔ ادخلوا فی الاسلام کافۃ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرا اللہ ہمارے دشمن کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ شیطان میرا دشمن ہے، کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ؟ فرمایا اپنے دل دماغ سے، اپنے کان زبان، اپنے بول چال، اپنے ڈیل ڈول سے، اپنی گفتگو سے، اپنے ہاتھ پاؤں، پورے جسم کے اعضاء کو اللہ کے سامنے پیش کر دو اور سارے جسم پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو لاگو کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک میرے پورے جسم میں کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے اور قرآن کے احکامات موجود ہیں، تو اس کو میرے اللہ نے ختم کیا۔ ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ 208 نمبر آیت ہے، اور یہ وہی اسی سلسلے کی ایک آیت ہے جس پہ میرا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف۔ یہاں پھر کوئی، جیسے ہر آیت میں میرا اللہ کوئی بات بتاتا ہے، پیغام دیتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، تو یہاں ایک اور حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ فی السلم کافۃ، سلم، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سلم کے معنی ہے اسلام۔ ادخلوا فی الاسلام کافۃ، ادخلوا فی الاسلام کافۃ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کی پیروی نہ کرو اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ بے شک شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ ہمارے دشمن کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ شیطان میرا دشمن ہے، کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے دل میں دشمنی کا، اللہ کے خلاف کھڑا کرنے کا، تو میرا اللہ بتا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور ایک ساتھ آیت ملائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے آج دین مکمل کر دیا ہے، پورے دین میں داخل ہونا ہے۔ کیا مراد ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ؟ فرمایا اپنے دل دماغ سے، اپنے کان زبان، اپنے بول چال، اپنے ڈیل ڈول سے، اپنی گفتگو سے، اپنے ہاتھ پاؤں، پورے جسم کے اعضاء کو اللہ کے سامنے پیش کر دو اور سارے جسم پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو لاگو کر دو۔ ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اس آیت کے نزول میں ایک شان نزول واقعہ ہے۔ عبداللہ بن سلام ایک صحابی رسول ہیں، یہ
پہلے یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، یہودیوں کے علماء میں سے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسلام میں بھی اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں یوں خیال آیا کہ یہود کے اندر سبت، یوم السبت تعظیم کا دن تھا، ہفتے کا دن ان کا بابرکت دن شمار ہوتا تھا، اور اسلام نے بھی ہفتے کے دن کو کوئی یہ نہیں کہا کہ اس میں برکت حاصل نہیں کی جا سکتی، یعنی اس برکت سے روکا نہیں ہے، کوئی ایسا واضح حکم نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، وہ فرماتے ہیں، اور اسلام نے بھی اونٹ کا گوشت کھانا وہ فرض نہیں قرار دیا۔ تو ہم اس طرح کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال آیا، ہم یوں اگر کریں کہ ہفتے کے دن کی بھی تعظیم کرتے رہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیونکہ روکا نہیں ہے اس سے، تو لہٰذا یہاں شریعت محمدی پہ بھی ایک ہی وقت میں عمل ہو جائے گا، اور اونٹ کے گوشت کو ہم ویسے حرام نہیں کرتے اپنے اوپر، لیکن ہم احتراماً موسیٰ کے احترام میں علیہ السلام، ان کی شریعت کے احترام میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک ہی وقت میں دونوں شریعتوں پہ عمل ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے اس چیز کو واضح کرنا تھا، ایک وقت میں اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کرنا ہے، پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اور اس سے اگلی آیات میرے اللہ نے نازل فرمائی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنی طور سے سوچ کر ان پر عمل کرنا، یہ بھی خلاف شرع ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک میرے پورے جسم میں کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے، اور قرآن کے احکامات موجود ہیں، تو اس کو میرے اللہ نے ختم کیا۔ اس سے بدعات پھیلتی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں اسی وجہ سے بدعات پھیلی ہوئی ہیں، اپنی مرضی سے۔ اچھا یہ منع تو نہیں ہے، اگر میں یوں کر لوں تو کیا ہوگا، اگر میں اس کام کو ایسے کر لوں، خود ذہن سے دین نہیں بنتا۔ اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کو اللہ کا دین سکھانا چاہتے ہو، اور اللہ ایک اور آیت میں خود کہتا ہے انتم اعلم ام اللہ، اللہ زیادہ علم رکھتا ہے یا کہ تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو۔ اب اس آیت کو دوبارہ سنیں اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ سلم کے دو معنی ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اور طرح سے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ سلم کے عربی میں دو معنی لیے جاتے ہیں، سلم صلح کو بھی کہتے ہیں، اور سلم جیسے ابن عباس کی روایت میں نے بتائی ہے، اسلام کو بھی کہتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی بہت عربی کو جانتا ہو اور قرآن میں اس گرامر کی روح سے کچھ ترجمے میں اضافہ کرنا چاہے تو قرآن کا سارا مفہوم ہی بدل جائے گا۔ قرآن اپنی رائے سے نہیں ہے کہ مجھے تھوڑا سا علم ہو گیا تو میں اپنی رائے اس میں شامل کر لوں، خطا ہے۔ من قال فی القرآن برأیہ فقد اخطأ، اور جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے پیش کی، ان اصاب فقد اخطأ، اگر وہ رائے ٹھیک بھی نکل آئے اتفاقی طور پہ، اتفاقاً ٹھیک بھی نکل آئے،
تب بھی اس نے غلطی کی ہے۔ علوم قرآن کو نہ جانتے ہوئے تفسیر کیسے کر سکتا ہے؟ احادیث کو نہ جانتے ہوئے تفسیر کیسے کر سکتا ہے؟ ناسخ اور منسوخ کے علم کو نہ جانتے ہوئے تفسیر کیسے کر سکتا ہے؟ اور عربی کے ان قواعد کو کمال درجے تک نہ جانتے ہوئے یہ خود کیسے اپنی رائے دے سکتا ہے؟ قربان جائیں مفسرین کی تفاسیر پہ، وہ جب اپنی بات کرتے ہیں تو ساتھ لکھ دیتے ہیں قلت کذا۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی جیسے تفسیر کے مفسر ہیں، تفسیر کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کئی دفعہ پڑھا، اپنی رائے جب کرنے لگتے ہیں وہ بھی رائے حدیث اور قرآن کو بیان کر کے کہ یہ یوں ہو سکتا ہے تو وہاں قلت لکھتے ہیں تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ کسی کی بات کو نقل کر رہے ہیں۔ تو میں کیسے اپنی بات خود کر سکتا ہوں؟ جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ یہ منقول ہو، بے رائے نہ ہو، میری رائے سے نہ ہو کہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے کہ تو نے یہ کہاں سے کہا تھا، تو کیا جواب دے گا یہ بندہ؟ کلام اللہ ہے، جبریل جس کو لیتے ہوئے لرز رہے ہیں، پہاڑوں پر اتر جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے، اونٹنی دباؤ سے بیٹھ جاتی ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میری ران پہ سر تھا اور قرآن نازل ہوا تو مجھے لگا کہ میری آنکھ کی ہڈی چکنا چور ہو جائے گی۔ تو کیسے میں اپنی رائے سے جو جی میں آئے میں کہہ دوں؟ یہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم تفسیر غلط مطلب نہ لیا جائے میری اس بات کا کہ بھئی تفسیر پڑھنے سے ہی مولوی صاحب روک رہے ہیں۔ تفسیر ضرور پڑھیں، کسی مفسر کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھیں، لیکن خود مطالعہ کر کے اس تفسیر کو آگے بعین آپ نہ پہنچائیں، اپنی بات سے نہ پہنچائیں۔ ہاں یوں کہہ دیں کہ فلاں تفسیر میں فلاں جگہ میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ آپ آج کے علم کے مطابق جو ہمیں دنیا کا علم ہے، ہماری اس میں یادداشت کتنی کمزور ہے، تو پھر علوم قرآن میں کہیں غلطی ہو گئی، حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہیں غلطی ہو گئی، تو پھر میرا یتبوا مقعدہ من النار، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ جس نے رسول اللہ پر بہتان باندھا، یعنی جھوٹی حدیث بیان کی، حدیث نہیں تھی اس نے بیان کر دی، تو فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس کی بات سنے تو پوچھیں تو صحیح کہ تیرا استاد کون ہے، جس کی بات سنے تو پوچھیں تو صحیح یہ کہاں سے پڑھا تو نے، یا کہ خود ہی اردو میں اپنی زبان میں انگریزی میں تفسیر پڑھ کے اور تو مفسر بنا بیٹھا ہے۔ کہیں غلطی ہوگی تو اتنی بڑی گمراہی میں جائے گا کہ اس میں سے نکالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں دو ترجمے قرآن کے ہوئے ہیں اس آیت کے۔ سلم صلح کا معنی، سلم السلام اسلام کا معنی ہے، تو اس آیت میں اسلام کا معنی لیا گیا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر دوسرا معنی کوئی غلطی سے لے لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہو رہا ہے، اپنی مرضی سے معلومات، اپنی مرضی سے مطالعہ کر کے آگے بات کو چلا دینا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم پڑھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔